لبید بن عاصم عربیہ کا سب سے بڑا جادوگر، ایک ایسا آدمی جس نے صرف 3 اشرفیوں کے لالچ میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کا سودا کر لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ ہمارا کام کر پائیں گے، تھوڑا وقت دیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں وہ بلا ہوں جو پھونک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں، لاجواب۔ یہ یہودی سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن کی روشنی میں ہرانا ناممکن ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے لبید بن عاصم کا سہارا لیا۔ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ لبید اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیٹیاں یا اس کی بیویاں اس کے ساتھ اس گناہ میں شامل تھیں۔ ان عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور کچھ مبارک بال ایک یہودی لڑکے کی مدد سے مل گئے تھے۔ یہ یہودی لڑکا اصل میں نبی پاک کے یہاں کام کرتا تھا، اور کچھ سکوں کے لالچ میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی ان کے حوالے کر دی تھی۔ کنگھی اور بال ملنے کے بعد ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اسلامک ہسٹری کی کتابوں میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ لبید کچھ طلسم پڑھتا چلا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال پر گانٹھ باندھ کر پھونکتا چلا جاتا، اور اس طرح لبید بن عاصم نے مبارک بال پر 11 نوٹس لگائیں اور پھر ان پر 11 بار کوئی طلسم پڑھ کر پھونکا۔ اور پھر اسی کالی سیاہ رات میں لبید نے کنگھی اور گانٹھ لگے بالوں کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر بر زروان نام کے ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ محمد، اب آپ کا اللہ بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ لبید کا جادو ہے جس کی پھونک انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ کچھ جگہ یہ بھی منشن ہے کہ اس میں ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور اس کنویں کا پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر دن کی روشنی کا جانا ناممکن تھا۔ دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس جادو کا مکمل اثر ہونے میں تقریباً 1 سال کا وقت لگ گیا۔ اس جادو کا اثر آپ پر کچھ یوں ہوا کہ آپ ہر وقت اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس کرتے۔ آپ کو ایسا لگتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، پھر ریئلائز ہوتا کہ نہیں کیا ہے۔ طبیعت میں ہر وقت ایک بے چینی، ایک پریشانی سی شامل رہتی، اور یہ جادو آپ کی پرسنل لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا تھا۔ یعنی دین کے کسی کام پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہسٹری کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس سے یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ نے کسی دن قرآن غلط پڑھ دیا ہو، یا آپ نماز پڑھنا بھول گئے ہوں، یا آپ نے کسی سورہ کا مطلب غلط بتا دیا ہو۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پورے عربیہ کے اندر دھوم مچ جاتی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ مشرک الزام لگاتے، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طاقت نہ ہرا سکی، لیکن ایک جادوگر کے کالے جادو نے آپ کو ہرا دیا۔ اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں، ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ حالانکہ اسکالرز یہ بات مینشن بھی کرتے ہیں، اور باقی صحاباؤں نے بھی محسوس کیا کہ دھیرے 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 آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کیسے اینزائٹی اور ڈپریشن میں انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی طبیعت پر طاری رہتی ہے۔ بالکل وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور پھر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے انسانی شکل میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے۔
اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک میسج تھا۔ آپ نے صحاباؤں کو ساتھ لیا، آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ سحر کا، وہ میجک کا سامان نکالا گیا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس بال پر 11 نوٹس یعنی 11 گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گانٹھوں کو کھولتے چلے جائیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ساتھ میں دیکھیں گے تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ ان دونوں میں ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاتے اور آیت کو پڑھتے چلے جاتے، اور اس طرح پورے بال سے 11 گانٹھوں کو کھول دیا گیا۔ جب ساری گانٹھیں کھل گئیں، ساری نوٹس کھل گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہوں۔ مسلم اسکالرز کے علاوہ انٹرنیشنل رائٹرز کی کتابوں میں بھی یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے آزاد کر دیا، اسے جانے دیا، اور صحاباؤں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس جادوگر کو کچھ نہ کہیں۔ میری پھونک کسی کو کیا جلاتی اے حبیب اللہ، میں تو خود اپنے غرور کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہوں۔ اور اس طرح سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب نازل کی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اسلام کے ارلی فیز میں نازل ہوئی، جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟